السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیان اما بعد، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں لسان عرب کے پلے لسٹ السؤال والجواب میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پلے لسٹ صرف اور صرف میرے پیارے ویورز کے لیے یعنی آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ویڈیو کے شکل میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی کے کہنے پر ہی میں ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہوں، تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور میں کس لیے بنا رہا ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں کہ یہ سوال کس نے کیا ہے اور کس تعلق سے کیا ہے۔ ادھر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر دو شخص کا نام آ رہا ہے، دیکھیے، مدثر میر اور ایک ہے ایم ڈی ساجد۔ مدثر میر صاحب کہتے ہیں کہ کانا یکونو اکٹھے کس صورت میں استعمال ہوتے ہیں؟ امید ہے جواب سے مرحمت فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایم ڈی ساجد کہتے ہیں کانا یکونو کے بارے میں ویڈیو بنائیے۔ تو لیجئے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں لے کر آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں کانا کے بہت سارے اچھے انفارمیشن۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ افعال ناقصہ کیا ہے۔ تو چلیے افعال ناقصہ کو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ افعال ناقصہ کیا ہے۔ تو لیجئے آپ کے اسکرین پر افعال ناقصہ کے بارے میں پردہ ہٹنے دیجئے، اس کے بعد آپ کو دکھائی دے گا۔ دیکھیے افعال ناقصہ کی تعریف، چلیے پردہ ہٹ گیا ہے۔ افعال ناقصہ کی تعریف وہ افعال فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو، جیسے کانا زید اسیرا، زید قیدی تھا، سارا بکر غنیا، بکر مالدار ہو گیا۔ تو آگے ہم جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ وجہ تسمیہ کیا ہے۔ افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ، چونکہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فقط اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاج نقص ہے، کمی ہے اس کے اندر، اس لیے ان افعال کو افعال ناقصہ یعنی نامکمل افعال کہا جاتا ہے۔ اور جو افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں انہیں افعال تامہ کہتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھیے اب افعال ناقصہ کے بارے میں جان لیا، افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ جان لیا، اس کو کیوں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ جانیں کہ افعال ناقصہ کی تعداد کتنی ہے، ان کی فیملی کتنی بڑی ہے، ہمیں جاننا پڑے گا۔ تو چلیے جان لیتے ہیں ان کی تعداد۔ دیکھیں یہاں پہ افعال ناقصہ کی تعداد، کانا، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، عاد، غاد، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتي، ما دام، ليس۔ تو یہ 17 میں سے ہمیں کس میں بحث کرنا ہے؟ یہ پہلا نمبر ہے، یعنی کانا، کیونکہ ہمارے دونوں بھائیوں نے کانا کے بارے میں ہی پوچھا ہے تو میں اس ویڈیو میں کانا کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ کانا کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فعل ناقص کا ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس فعل کو لکھیے اور نیچے لکھ دیجئے کہ اس پر ویڈیو بنائیے، تو میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا جیسے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اب ہم تعداد کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے عمل کی طرف کہ افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے۔ افعال ناقصہ کا عمل، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں، جیسے کانا خالد غنیا، خالد مالدار تھا۔ مذکورہ مثال میں کانا فعل ناقص ہے اور خالد فعل ناقص کا اسم ہے اور اسی بنا پر وہ مرفوع ہے، اور غنیا فعل ناقص کی خبر ہے، اسی بنا پر وہ منصوب ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کانا خالد غنیا، اگر میں یہاں پہ صرف کانا خالد رکھوں تو کیا بات پوری ہوگی؟ بالکل نہیں۔ کانا خالد، خالد تھا، کیا تھا بھائی؟ خالد چور تھا، ڈاکو تھا، عالم تھا، مالدار تھا، کیا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب ہم نے یہاں پر دے دیا غنیاً تو اس سے سارے کنفیوژن اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی خالد کوئی چور ڈاکو نہیں تھا بلکہ وہ ایک مالدار آدمی تھا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ افعال ناقصہ یہاں پہ نقص پایا جا رہا ہے، یعنی وہ مکمل بات نہیں بتا پا رہا ہے، خبر کی ضرورت پڑے، اسی لیے تو اس کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلے پیج پر دیکھ لیا ہے۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف، یعنی کانا، جو ان دونوں بھائیوں نے کانا کے بارے میں سوال کیا تھا اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں فعل ناقص کانا کی طرف، پردہ کو ہٹنے دیجئے۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فعل ناقص کانا کا استعمال۔
یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعل ناقص کے طور پر، جبکہ یہ اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ نہ بن رہا ہو، جیسے کان الشارع مزدحما، سڑک پر بھیڑ جمی ہوئی تھی۔ نمبر 2 فعل تام کے طور پر، جبکہ یہ صرف اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جائے۔ اس صورت میں یہ حصل اور ثبت کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کان مطر، بارش ہوئی، بطور زائد کہ اگر اسے عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو اصل معنی میں کوئی فرق نہ آئے۔ جیسے یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کی آیت جب مریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے لوگوں کو کہا تھا کہ اس بچے سے بات کرو، تب لوگوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے یا پھر جو گود کا بچہ ہے۔ نمبر 4 کانا بامانا سورا، سورا کا بنا ہونا، جیسے کان الشجر مثمرا، درخت پھلدار ہو گیا۔ تو آپ نے جان لیا کہ فعل ناقص کتنے طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا ناقص کے طور پر، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اور ایک تام کے طور پر، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت وہ حصل اور ثبت کے معنی میں ہوگا۔ اسی طریقے سے زائد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر سارا کے معنی میں بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے فعل ناقص کانا کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مدثر میر بھائی کے سوال کی طرف، جو انہوں نے کہا تھا کہ کانا یکونو کو ایک ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اکٹھا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اس کے بارے میں کچھ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنے تئیں۔ اس کے لیے میں یہاں پہ کچھ لکھ کے رکھا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کانا یکونو کا ایک ساتھ استعمال، کانا تامہ جب ماضی استمراری ہو۔ ماضی استمراری کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ فعل مضارع سے پہلے لفظ کانا بڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ مثالیں لکھ کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، کانا یکونو ایک ہی ساتھ ہے۔ پہلا جو یہ کانا دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی استمراری سے پہلے جو کانا لگایا جاتا ہے وہ کانا ہے، اور یہ جو یکونو دیکھ رہے ہیں یہ فعل تام ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا دیکھ لیجئے آپ، ہوا کانا یکونو من الاشرار، وہ برے لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی وہ برے لوگوں میں سے ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھ سکتے ہیں، کنتا تکون من اصدقاء اخی، تم میرے بھائی کے دوست ہوا کرتے تھے، یا پھر تم میرے بھائی کے دوستوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور جملہ میں نے لکھ کے رکھا ہے، فی عصر التعلیم کنت اکون من الطلاب المجتہدین، دور تعلیم میں میرا شمار محنتی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اس کا ترجمہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، دور تعلیم میں محنتی طلباء میں سے ہوا کرتا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاؤٹ اور شک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے یا پھر مجھ سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہے، میں بتانا بھول گیا ہوں، اور آپ کے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے، تو بالکل آپ مجھے شیئر کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے اتنا ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔